جب اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیج دیا ہے تو انسان کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اسٹرگل کرے اپنے لیے، اپنی لائف کے لیے اور اگلی لائف کے لیے۔ تو یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے وہ کیا ہے، وہ کون سے الفاظ ہیں جو میں نے ابھی کہے کہ امت مسلمہ۔ تو وہ یہاں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، حلال ہے، سب کچھ کریں گے۔ اور کس امت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو پھر ہمارا معیار پیسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس نے ہمیں کامیاب نہ کیا تو ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ کامیابی۔ ہر بندہ جو ہے وہ کامیابی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اس کو جو ہے وہ کامیابی مل جائے۔ وہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر کہ دوسرا بندہ اس طرح کامیاب ہے تو اس نے بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے کامیاب ہونا۔ وہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ کس طرح کامیاب ہوا، اس نے کیا راستے اختیار کیے، لیکن بس میں نے کامیاب ہونا ہے۔ تو مسئلہ جو ہے وہ اصل میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو اچھی بات ہے، ہر بندے کو ملنی چاہیے، اس کے پاس ہونی چاہیے۔ جب اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیج دیا ہے تو انسان کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اسٹرگل کرے اپنے لیے، اپنی لائف کے لیے اور اگلی لائف کے لیے۔ لیکن مسئلہ جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کامیابی کو پانے کے لیے ہم راستے کون سے اختیار کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ آج جو ہے وہ امت مسلمہ نے کامیابی جو ہے وہ کس کو بنا لیا ہے؟ پیسے کو۔ کامیابی کا معیار جو ہے وہ ہر کسی کے پاس کیا رہ گیا ہے کہ صرف اور صرف پیسہ، کہ ہم نے یہ چیز سوچ لی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کے پاس عزت بھی ہوگی، اسی کے پاس سب کچھ ہے، تو بس وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے وہ کیا ہے، وہ کون سے الفاظ ہیں جو میں نے ابھی کہے کہ امت مسلمہ۔ یہ جو دنیا کے باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں امت مسلمہ کی، کہ ان کے لیے کامیابی کا معیار جو ہے باقیوں کے لیے ہو سکتا ہے، ان کے لیے تو پیسہ ہی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں کی کامیابی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ یہاں پر ہی ان کو یہ ہے کہ یہاں پر ہی رہنا ہے، اور جتنا بس ہم یہاں پر آئے ہیں ہم نے اپنی اسٹرگل کرنی ہے، اپنے کام کرنے ہیں، اور یہاں پر ہمیں جو مل رہا ہے بس وہ لے کر اور ہم نے مر کے بس ختم سب کچھ۔ تو وہ یہاں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، حلال ہے، سب کچھ کریں گے۔ لیکن امت مسلمہ جو قرآن میں ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت خیر امہ، یہ کس کو کہا گیا ہے کہ امہ مسلمہ جو ہے، کہ امت مسلمہ جو ہے، امت مسلمہ کا جو معیار ہے کامیابی کا وہ تو یہ نہیں ہونا ہے، وہ نہ کبھی یہ تھا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ اور ایک مومن کا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے کامیابی جو ہے وہ صرف اور صرف پیسہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب ہم کامیابی کا معیار جو ہے وہ صرف اور صرف پیسے کو بنا لیں گے، پھر ہم نہیں دیکھیں گے کبھی بھی کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، ہم نے بس اسے حاصل کرنا ہے کسی طرح، ہم اسی چیز میں لگے رہیں گے۔ تو یہاں پر اصل میں مسٹیک ہے، جبکہ اللہ پاک نے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے اس دنیا کو بنایا، اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ کیا چیز دے دی ہے؟ گائیڈ لائن دے دی ہے، ہمیں قرآن جیسی نعمت دے دی ہے۔ اور کس امت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو پھر ہمارا معیار پیسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ آج دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ پیسے کو ہی، عزت بھی اسی کو دیتا ہے، اسی بندے کو دے رہا ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ تو یہی ریزن ہے نا جس کی وجہ سے ہر کوئی بس یہی سوچتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو میرے پاس عزت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، ادروائز تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ نہیں، یہاں پر ہم مسٹیک کھا جاتے ہیں۔ اصل میں کیا، یہاں پر ہم جو ہے وہ مسٹیک کرتے ہیں، اصل میں ہم نے قرآن کو نہیں کھول کر دیکھا نا کہ اللہ پاک نے قرآن میں سٹیمپ لگا کر ایک جگہ پہ، ویسے تو اللہ پاک نے جو ہمارے لیے احکام اتارے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر چل کر جنت کو پا لینا ہے، لیکن ایک سورہ ہے جس کے شروع میں ہی اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کچھ کوالٹیز ہیں جو ہمیں اللہ پاک نے بتائی ہیں، اور اس سے پہلے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون۔ اب اس آیت کے اوپر غور کریں، قد افلح المؤمنون، کہ اللہ پاک نے قد اور افلح جو ماضی کا صیغہ لگا کر اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی ہے
کہ مومن تو ہے ہی کامیاب، تو پھر ہمیں ٹینشن کس چیز کی ہے؟ یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، جس نے کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی نے ہمیں کامیاب کرنا ہے۔ اگر اس نے ہمیں کامیاب نہ کیا تو ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ قد افلح اللہ پاک نے شروع ہی اس سورہ کو یہاں سے کیا ہے، قد افلح المؤمنون، کہ مومن تو ان کے لیے تو خوشخبری ہے یہ بہت بڑی، کہ وہ تو کامیاب ہی کامیاب ہیں، وہ تو کامیابی پا گئے ہیں۔ تو پھر اب یہاں پر اب انسان نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر آپ اپنا موازنہ کریں نا کہ مومن کون ہے، تو وہ بھی اللہ پاک نے ایسے نہیں ہمیں بتایا ہے کہ مومن کون کون ہے۔ مومن کی اللہ پاک نے یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر اللہ پاک نے ہمیں 6 صفات جو ہیں، 6 کوالٹیز جو ہیں وہ مومن کی بتائی ہیں، تو ان کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو پھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، قد افلح المؤمنون۔ اور آخر میں اسی پورا رکوع ہے، اس کے آخر میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، جس نے یہ جو صفات ہیں، یہ کوالٹیز اپنے اندر لے آیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جنت الفردوس کا وارث ہے، کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ جنت الفردوس جس کا وہ یہ جنت میں سب سے جو اعلیٰ مقام ہے، یہ اس کی بات ہو رہی، تو اس کے ہم وارث بن جاتے ہیں۔ اصل میں تو کامیابی یہ ہے، اس دنیا کی کامیابی کوئی کا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پر جس کے پاس پیسہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی جو اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا کامیاب ہے، بڑا خوش ہے، یہ تو خیر وہی جانتا ہے، لیکن آپ کا یہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ کا یہ معیار، اس کا یہ معیار جو ہے، یہ کبھی بھی یہ کرائٹیریا امت مسلمہ کا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہیں، اگر ہم ان کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ پاک نے ہمیں خوشخبری دے دی ہے کہ تم کامیاب، اور ہمیں اس چیز پہ یقین کرنا ہے۔ اگر اللہ کی ذات پہ یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، تو پھر ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن کی ایک ایک بات جو ہے وہ سچی ہے۔ تو جس میں سے سب سے پہلی جو ہے کوالٹی وہ کیا ہے کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، الذین فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، یعنی وہ نماز کے اندر خوش و خضوع لے کر آتے ہیں۔ خاشعون جو ہے وہ خوش و خضوع سے ہے کہ وہ بڑے خوش ہو کر ایک تو نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ خاشعون سے جو ہے وہ ڈرنا کیا بھی مراد لیا گیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، یعنی ان کو اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس چیز پر رہتے ہیں کہ ہمارے سے نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اس کے اوقات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے اندر خوشو بڑی تیاری کر کے جو ہے وہ نماز کی طرف جاتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنی نمازوں میں خوشو خضوع لے کر آئیں۔ ایک سب سے پہلی کوالٹی جو ہے وہ یہ دے دی کہ ظاہری بات ہے کہ جب نماز ہی انسان کی نہیں ہوگی تو اس کا کمیونیکیشن کیسے ہوگا اللہ پاک کے ساتھ؟ تو یہ تو پہلی آگئی نا، پہلی شرط ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کمیونیکیٹ تو کریں نا اللہ پاک کے ساتھ، تو باقی باتیں تو پھر بعد میں آئیں گی ہی آئیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے کیا چیز فرما دی ہے کہ مومن کون ہے کہ جو لغو باتیں جو ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، وہ ان کے پاس نہیں جاتے۔ اگر کہیں پر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میرے لیے ویسٹیج آف ٹائم ہے، یہاں پر تو میرا ٹائم ہی ویسٹ ہو جائے گا، اور یہ فضول باتیں ہیں، یہ تو کوئی زندگی جن باتوں کا مقصد ہی نہیں ہے، تو اس کو ان کو ہم فضول باتوں میں لائیں گے، تو وہ تو اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تیسری ہمیں کیا چیز بتائی گئی ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ کیا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، یعنی وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے اس کو ٹائم پہ ادا کرتے ہیں، اور ضرور اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال اکٹھا ہوا ہے، جس کی چیز کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، کہ ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا آ جاتا ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ اللہ پاک نے اس کو کہا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین، یہاں پر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو زنا سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ حرام کام کی طرف نہیں جائیں گے، اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ زنا کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے کہ اگر
یہ تو انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے یہ چیز، تو اگر اس نے وہ پوری کرے گا تو آگے اللہ پاک نے اس کا بتا دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو اپنی ان کی بیویاں ہیں یا جو ان کے ماتحت ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہوں گے وہ کیا کہا گیا ہے کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، کہ جو اس کے علاوہ راستہ اختیار کریں گے تو وہ کیا ہے کہ وہ اللہ نے جو حدود بتائی ہوئی ہیں اس کو تجاوز کرنے والے ہیں، وہ اس سے نکل جانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک کس کوالٹی کی طرف آتے ہیں کہ وہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مومن ہیں، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو ہیں وہ اپنی امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں، ملحوظ رکھنے کہ وہ اس کے اوپر راعی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کل کو ہمارے جو ہے اس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، تو وہ ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا لوگوں کا ڈر، لوگوں کے ڈر سے تو وہ کسی طرح اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، امانتیں دی، کسی نے ان کو امانت دی ہے یا انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہے وہ اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں یا اس کو وہ واپس نہیں کرتے، تو پھر یہ تو پتہ ہے ساروں کو، کوئی نہیں اگر ان لوگوں کو نہ بھی دیا تو خیر ہے، لیکن یہ کون کہے گا جس کو آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں ہے، جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو جو مومن ہے وہ اپنے عہد و اقرار جو کچھ وہ کرتا ہے، جو مانتے ہیں اپنے عہد و اقرار جو ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، وہ ان کو کبھی بھی جو ہے وہ ایسے نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد اللہ پاک کہہ رہے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، دوبارہ سے نماز کی بات آ رہی، شروع بھی نماز سے ہوئی اور اس کا اینڈ بھی جو ہے وہ نماز کے اوپر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ پاک دوبارہ سے، یہ ایک تو تاکید بھی ہے کہ دوبارہ ایک یعنی ایک ہی رکوع ہے اور ایک ہی بندے کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں اور اس کے اندر ایک چیز کو 2 دفعہ بیان کیا جا رہا ہے، نماز کو 2 دفعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کس چیز سے شروع ہوئی کہ نماز میں خشوع خضوع، اور دوسرا آخر میں کیا آ رہا ہے کہ نماز میں جو ہے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی تو پھر کیا، اس کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو پھر اپنے آپ کو مومن کہہ ہی نہیں نہ سکتا، وہ تو دائرہ اسلام سے، یعنی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تو وہ تو کفر میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو تو ہم مومن نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پر یہ چیز بیان کی ہے کہ اگر تو وہ ان چیزوں کو، اب یہ کتنی کوالٹیز ہو گئی ہیں ہمارے پاس، یہ 6 کوالٹیز ہیں، اگر ان میں سے میں کہتی ہوں کہ اگر ایک بھی آپ اپنے اندر لے آئیں، کسی ایک چیز کو اٹھا لیں، ایک چیز بھی آپ جب اپنے اندر لے آئیں گے نا تو باقی چیزیں خود بخود آپ کے اندر آتی جائیں گی۔ تو جب ہم ان چیزوں کو اپنے اندر لے کر آئیں گے، جب ہم ان چیزوں کی جو ہے وہ کریں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں کہتے دیکھیں نا کہ اب دنیا میں اگر ہمیں یہ چیز مل جائے، اب یہ جو آج کل فالوورز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو ان چیزوں کے وجہ ہمارے فالوورز زیادہ ہو جائیں پھر ہم کامیاب ہیں، تو اگر ان کو ایک چیز پتہ چل جائے کہ ان کو کہا جائے کہ تم یہ کرو، یہ تمہارے پاس کرائٹیریا، اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں نا لوگ، سرچ کرتے ہیں کہ جی کیا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اوپر جا سکتے ہیں، ہمارے فالوورز زیادہ ہو سکتے ہیں، ویوز زیادہ آ سکتے ہیں، تو وہ چیزیں کرتے ہیں نا، وہ تو پاگل ہو جائیں گے اس کے پیچھے کہ اگر کوئی ایک تو ویسے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ ایسے ہو جائے گا، کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ، لیکن اگر آپ کو ایک بندہ یہ بتا دے کہ یہ تو پکی تم یہ کر لو، سٹیمپ لگ گئی کہ یہ تو تم چلے جاؤ گے، تو آپ کیسے پاگل ہو جائیں گے اس کے پیچھے کہ بس جی کیونکہ آپ کے اندر یہ ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، آنکھیں بند کر کے آپ لگے ہوئے ہیں کہ جی میں نے تو کسی طرح کامیاب ہونا ہے، مجھے کوئی بتا رہا ہے کہ یہ اس طرف کامیابی ہے، اس طرح ملے گی، تو ہم پیچھے لگ جائیں گے اس کے، جس کو چاہیے، جو چاہتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے تو وہ پاگل ہو جائے گا اس کے پیچھے۔ تو پھر یہاں پر تو اللہ پاک بتا رہے ہیں کامیابی تو اصل میں یہ ہے، دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی، صرف آپ یہ نہ سوچیں کہ جی آخرت کے لیے اللہ پاک نے یہ چیزیں رکھی ہیں، دنیا میں بھی ایسا بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کی مان کر چلنے لگ جائے، جو اللہ کے راستے پہ جو اللہ کو اپنا دوست بنا لے، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ لیکن وہ کامیابی صرف یہ نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ جی کامیابی اللہ کے ہاں جو ہے وہ کامیابی کا معیار، جو مومن ہے اس کے ہاں بھی کامیابی کا معیار جو ہے وہ دولت نہیں ہے، کسی بھی صورت میں یہ دنیا نہیں ہے، یہ بات لکھ لیں اس چیز کو، جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اس پر شکر ادا کرے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہو بھی جس کے پاس تو وہ پھر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، یہ بھی کامیابی کا ایک حصہ ہے، لیکن صرف اور صرف کامیابی یہ نہیں ہے جو آج کل کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، قرآن کو لیں، قرآن کو کھولیں، اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کامیابی ہمارے لیے کس چیز میں، تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں جنت الفردوس جو ہے اس کا وارث بنا رہے ہیں، تو اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی کسی مومن کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کے اندر، ہم سب کو یہ اعمال جو ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جتنی ہو سکتے
سکتا ہے ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، اللہ پاک کی مدد سے ہی ہونا ہے سب کچھ۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے اندر لے کر آئیں، اور پھر صرف دعا نہیں کرنی اور پھر کوشش بھی کریں۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت نہ دیں، کہ یہ چیزیں آپ کے اندر نہ پیدا کرتے ہیں۔